الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی وانا اقرب ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خاتم کأنہن بیض مکنون او لؤلؤ منثور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ برساں شرع کے دین ہم آروز دربہ نہ رسیدی تمام طول بیس ورثہ نے ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام محمود اور شہزادہ کرب و بلا۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ محرم الحرام کا تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک میں جو 21 جولائی اور 2 محرم کو تھا اس میں بندہ نچیز نے مقام اہل بیت کو بیان کیا تھا اور اس کے بعد جو محرم شریف کا دوسرا جمعہ تھا
22 जुलाई को था और 9 मुहर्रम الحرام को था। उसमें अहकर ने शहीद का माना व मफ़हूम मोतबर लुग़त और कुतुब तफसीर से आपकी खिदमत में पेश किया था। आज का जुमअतुल मुबारक मकाम महमूद और शहज़ादा-ए करबला इसके हवाला से है। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सबको सुना कर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको दुनिया व आखिरत में अहले बैत और शुहदाए करबला के साथ अपना क़ल्बी ताल्लुक़ कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, खुश नसीब हैं वो लोग जो अहले बैत के साथ खानवादा-ए रसूल के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखते हैं। वही दुनिया में ईमान वाले हैं और आखिरत में निजात वाले हैं। हर कोई दुनिया में रहते हुए जो मुसलमान है वो रब से ये दुआ करता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना व क़िना अज़ाबन नार। हर कोई दुआ करता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या मालिक दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, दुनिया में भी हुस्ना दे दे, आखिरत में भी हुस्ना दे दे, दुनिया भी शान वाली कर दे, आखिरत भी शान वाली कर दे और मुझे अज़ाब से बचा के रख। मैं दुनिया में रहूं, आज़ाब से महफूज रहूं, मैं कब्र में रहूं, आज़ाब से महफूज रहूं, मैं मैदान महशर में रहूं, आज़ाब से महफूज रहूं। ये हर बंदा जो क़यामत पे यकीन रखता है वो ये दुआ करता है। काफिर सिर्फ दुनिया मांगता है, मोमिन दुनिया भी मांगता है, आखिरत भी मांगता है। लेकिन तवज्जो तलब है ये बात, दुनिया मांगे, मांग कर फिर काम पे निकलता है। मजदूर मजदूरी पे, कारखानेदार कारखाने में, मुलाजिम अपनी मुलाजमत पर, डॉक्टर अपने क्लिनिक पर ये दुआ ज़रूर करता है कि मुझे हुस्ना अता फरमा दुनिया में। लेकिन ये कह के हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं रहता, बल्कि अपने कामकाज और धंधे पे रोजाना निकलता है। ऐसे ही जो आखिरत का तलबगार है, जो रब्बे ज़ुल जलाल से आखिरत मांग
وہ بھی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اعمال صالح بھی کرتا ہے، اور پھر رب سے دعا بھی کرتا ہے، یا اللہ میری آخرت اچھی کر دے۔ ایسا نہیں کہ صبح و شام سویا رہے، دین سے غافل رہے، قرآن سے غافل رہے، اللہ کے حکموں سے غافل رہے، رب ذوالجلال کی اطاعت سے غافل رہے، اور بس کہتا رہے یا اللہ میری آخرت جو ہے اس کو اچھا کر دے۔ نہیں، مانگ کر پھر مصلی کی لذت میں رہتا ہے، پھر روزے کی لذت میں رہتا ہے، پھر اذان کی طرف اپنا کان لگا کے رکھتا ہے، پھر مسجد کے چکر لگاتا ہے، اور گڑ گڑا کر کبھی قیام میں کھڑے ہو کر، کبھی رکوع میں جا کر، کبھی سجدے میں جا کر، کبھی تشہد میں جا کر، کبھی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنے رب کو مناتا رہتا ہے، اور اپنے رب کی یاد کے اندر گڑ گڑاتا رہتا ہے، یا اللہ میری آخرت اچھی کر دے، یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے۔ اب توجہ طلب ہے بات، بندہ کتنا بھی متقی ہو، بندہ کتنا بھی پرہیزگار ہو، بندہ کتنا بھی رب ذوالجلال کو ماننے والا ہو، اور اللہ کی یاد کے اندر آنسو بہانے والا ہو، پھر بھی انسان کامل نہیں ہے۔ کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں مسلکوں میں کسی طبقے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والا ہو، حاجی کتنا ہو، نمازی کتنا ہو، روزہ دار کتنا ہو، زکاتی کتنا ہو، اس سے کان جوڑ کے پوچھو یا اللہ یا بندے اے بندے تو بڑا نیک ہے، کبھی گناہ تو نہیں کیا؟ تو وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو بسا کے کہتا ہے نہیں یار گناہگار انسان ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے۔ وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، جو بھی مسلک رکھتا ہو، اللہ کی اطاعت میں کتنی زندگی گزارے، محمد عربی کی سنتوں کا کتنا لباس اپنے وجود میں ڈال کر رکھے، پھر بھی اس سے پوچھو نا کہ یار کبھی گناہ تو نہیں کیا زندگی میں؟ تو وہ بھی کہے گا نہیں، گناہگار ہو، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندے نماز پہ اکٹھے نہیں ہوتے، اپنی اپنے عقیدے کے مطابق پڑھتے ہیں، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے، کوئی رفع الیدین کے ساتھ، کوئی اونچی آمین کے ساتھ، کوئی آہستگی آپ کے ساتھ اپنی عبادت کرتا ہے، اور مسجدوں میں جو بندے اکٹھے نہیں ہوتے، نماز پہ جو اکٹھے نہیں ہوتے، وہ گناہ کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا تبلیغیہ ہو، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دے، اس سے بھی پوچھو یار کبھی گناہ تو نہیں کیا؟ کہتے نہیں نہیں، گناہگار ہزار گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہی کرم فرمائے تو میں بچ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں گناہگار ہوں۔ گناہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جس طرح جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے وہ گناہ پہ اکٹھے ہے، ایسے ہی جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا وہ نبی کو شفیع المذنبین ماننے پہ اکٹھا ہے۔ ہر بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر اگر گناہگاروں کو کسی نے چھڑوانا ہے اور رب ذوالجلال سے جنت لے کے دینی ہے تو وہ صرف حسنین کا نانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندہ کلمہ گو جو ہے، لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نمازیں پڑھنی چاہیے، حکم ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا چاہیے، حکم ہے، فرض ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حکم ہے، فرض ہے، مال آ جائے حج کرنا چاہیے، حکم ہے، فرض ہے، لیکن یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ صمد ہے،
وہ اللہ صمد ہے، وہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ پتہ نہیں میری نمازوں کو قبول کرتا ہے یا نہیں، میرے روزوں کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، میرے حج کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، میری زکوٰۃ کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، میری تلاوت قرآن کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، میری شہادت کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، میرے واعظ و نصیحت، میرے جمعوں کے خطبوں کو، میری تقریر کو، میری تبلیغ کو پتہ نہیں وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہ اپنے اندر ایمان رکھتا ہے کہ میرے اعمال رد کیے جا سکتے ہیں پر میرے آقا کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی۔ وہ مسلمان، وہ لا الہ الا اللہ والا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، اس کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ میرے اعمال رد ہو سکتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کی سفارش کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ ناز ہے ہمیں اس بات کے اوپر کہ شفیع المذنبین صرف ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا ہیں جو شفیع ہیں، اور ہمارے آقا ہیں جو گناہگار کو بخشوائیں گے، جو گناہگار کو جنت لے کر دیں گے۔ کسی اور کا یہ مرتبہ نہیں ہے۔ نبی مقام والے ہیں، نبی شان والے ہیں، نبی رفتوں والے ہیں، نبی تاجوں والے ہیں، نبی عزتوں والے ہیں، لیکن جو مقام محمود میں کھڑا ہوگا وہ صرف حسنین کا نانا ہوگا۔ نبی بھی آنکھ ادھر لگا کے دیکھیں گے، رسول بھی آنکھ ادھر لگا کر دیکھیں گے، صحابی بھی آنکھ ادھر لگا کر دیکھیں گے، ولی غوث قطب بھی آنکھ ادھر لگا کر دیکھیں گے، اور گناہگار بھی ادھر آنکھ لگا کر دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں گناہگار تو کیا، جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پاپی ہوگا وہ بھی کہے گا آج چھڑوا سکتے ہیں تو آمینہ کا لال چھڑوا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے محبوب علیہ السلام کے جو لقب ہیں اور جو آپ کے پیارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے شفیع المذنبین۔ شفیع المذنبین، مذنبین کی سفارش کرنے والا، گناہگار کو چھڑوا کر جنت لے جانے والا، گناہگار کو جنت رب ذوالجلال سے لے کے دینے والا، اس کو کہتے ہیں شفیع۔ اور ہم نہیں کہتے، ہمارا نبی آپ فرماتا ہے، فرمایا آنا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا۔ اونچی بات سے کہو نا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم اپنی شان آپ بیان کر رہے ہیں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی واللواء الحمد یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم یومئذ علی ربی یطوف علی الف خادم کأنہم بید مکنون اور لؤلؤ منثور۔ میرے نبی نے حشر کے میدان کی اپنی 9 شانیں اپنی زبان سے بیان فرما دی۔ فرمایا سنو، حشر کے میدان میں اعلان ہوگا، حشر کے میدان کے اندر اعلان ہوگا۔ اعلان کیا؟ کہ جب قبر سور پھونکا جائے گا اور بندے قبروں سے نکلیں گے، جب سور پھونکا جائے گا اور بندے قبروں سے نکلیں گے، جو قبر سب سے پہلے کھلے گی، آقا فرماتے ہیں اس میں بھی اول محمد عربی ہوگا۔ دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر، اپنے نور کی ابتدا کے لحاظ سے اول، اور قیامت والے دن اٹھنے کے لحاظ سے اول۔ آنا اول الناس خروجا اذا بعثوا
جب قبریں پھٹیں گی، سب سے پہلے جو قبر جس کی پھٹے گی اور جو اپنی قبر سے نکلے گا وہ بھی محمد عربی ہوگا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، اور جب لوگ جو ہیں گروہوں کے گروہ ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت پیدا ہونے والا ہر بندہ اس میدان میں جمع ہو جائے گا، جس میں نبی بھی، جس میں ولی بھی، جس میں غوث بھی، جس میں قطب بھی، جس میں ابدال بھی، جس میں نیکوکار بھی، جس میں مسلمان بھی، جس میں مومن بھی۔ فرمایا سنا، جب ساری دنیا باپ آدم سے لے کر قرب قیامت آخری بندہ جب جمع ہو جائیں گے، اس پورے میدان میں ان کی قیادت کرنے والا بھی محمد عربی ہوگا۔ مصطفیٰ کریم ہوں گے جو ان کی قیادت کریں گے۔ تیسری شان کیا ہے؟ آنا خطیبہم، اونچی بات سے آنا خطیبہم، میں خطیب ہوں گا۔ میں عام کتاب سے روایت نہیں پڑھ رہا، میں سنن دارمی سے پڑھ رہا ہوں اور جامع ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ سیاستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی، حضرت انس بن مالک راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آتا فرماتے ہیں آنا خطیب ہو، خطیب میں ہوں گا، میں خطیب میں ہوں گا۔ کب؟ اذا انصتو، جب کسی کو بھی بولنے کی جرت نہیں ہوگی، جب کسی کو بھی بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، خطیب میں ہوں گا۔ اچھا خطبہ دینا کس کو؟ خطیب تو مصطفیٰ ہوں گے، اس دن خطبہ دینا کس کو؟ سواد ہی تھے، خطیب تو مصطفیٰ ہوں گے۔ کب؟ اذا انصتو، تو میں تو کیا، ولی غوث قطب تو کیا، جس میدان میں عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں بول سکتے، جس میدان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں بول سکتے، جس میدان میں ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں بول سکتے، جس میدان میں اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں بول سکتے، جس میدان کے اندر جو ہے حضرت یونس، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت نوح نجی اللہ بھی نہیں بول سکتا، آدم صفی اللہ بھی نہیں بول سکتا۔ میدان میں کوئی نہ بولے گا نا، حضور فرماتے ہیں میں بولوں۔ اب مزہ سوال تو اس میں بولنا کسے؟ بھی بندوں سے بات کرنی ہے یا اس سے بات کرنی ہے؟ بندوں سے بات کرنی ہے یا اس سے کرنی ہے؟ بندے تو پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنا مشفعہم مستشفعہم، آنا مستشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرهم، وانا مبشرهم اذا آیسوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندے پریشان ہوں گے، جب بندے مایوس ہوں گے، جب بندوں پہ دہشت چھائی ہوگی، جب بندوں پہ وحشت چھائی ہوگی، جب کوئی نہ بولے گا اور ہر ایک کے اوپر وحشت ہوگی، ہر ایک کے اوپر دہشت ہوگی، ہر ایک جو ہے وہ خوف و ہراف میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خطاب میں کروں گا۔ یا رسول اللہ کس سے؟ تو محدثین نے فرمایا ایک عرضی پیش کرے گا اپنے رب کی بارگاہ میں اور دوسرا خطاب کرے گا بندوں کے اندر، ادھر رب سے کہے گا ان سب کی نگاہیں میرے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں، اسے منوا کے پھر بندوں سے کہے گا اے نبیوں پریشان نہ ہو جاؤ، اے ولیوں پریشان نہ ہو جاؤ، اے گناہگاروں پریشان نہ ہو جاؤ، اے سیاکاروں پریشان نہ ہو جاؤ، اے تواڈے رنگ کیوں اٹھے نے، میں ایتھے ہی ہوں، میں ایتھے ہی ہوں، میں بولو میں ایتھے ہی ہوں، میں بولو نبی آندا جے میں، اور گناہگاروں نبی
गुनाहगारों नबी पे आंदा जे मैं इत्थे ही हां तुसीं क्यों घबरांदे हो मैं जो इत्थे थाने बंदा फसिया होया ना थाने बंदा फसिया होया ते अब्बा आ जाए टौरी अब्बा आम अब्बा ने टौरी अब्बा आ जाए जेड़ा थाने हर साल मज घलदा होए हर साल थाने जेड़ा माल घलदा है ना वो अब्बा आ जाए जिन्हों थानेदार जी उठ के मिले ते पुत्तर जेड़ा ना किड्डा वड्डा भी मुजरम होए ना तसल्ली आ जांदी सी तसल्ली ते साडे नबी तो वड्डा ते मां ने जमिया ही नहीं हमारे नबी से बड़ा तो मां ने पैदा ही नहीं किया वो नबी पे आंदा जे इदा हो बेसू इदा येसू और जब चेहरों पे मायूसी छाई होगी मैं कहांगा ना घबराओ और घबरांदे क्यों हो जन्नत में आप लेके जाऊंगा जन्नत में आप लेके जाऊंगा केवे नबी कहेगा अल करामतु वल मफातीहु यौम इज़िम बियदी फरमाया ना घबराओ ऐ देखो इज्जतां दे ताज मेरे सिर ते जे ते ओदी रहमत दियां कुंजियां मेरे हाथ विच सुभान अल्लाह ओए ना घबराओ क्यों घबरांदे हो इज्जतां दे ताज मेरे सिर दे उत्ते ने मेरे सर के ऊपर हैं और उसकी रहमतों की चाबियां मेरे यदुल्लाह के हाथों में हैं फरमाया ना घबराओ आना खतीबुहुम इदा अनसतू फरमाया जब लोग परेशान हो जाएंगे और लोग चुप हो जाएंगे मोहम्मद अरबी उस वक्त खिताब करेगा उधर रब से कहेगा या अल्लाह ये गुनाहगार मेरे हैं इधर गुनाहगारों से कहेगा नबियों से कहेगा रसूलों से कहेगा पैगंबरों से कहेगा और तुम क्यों घबराते हो रब की जन्नत की चाबियां मोहम्मद अरबी के हाथ अब सवाल पैदा होता है कि ये जो सारे खड़े हैं मैं कलमा गो की बात कर रहा हूं ये जो सारे खड़े हैं इनमें नबी भी हैं रसूल भी हैं पैगंबर भी हैं वली भी हैं गौस भी हैं कुतुब भी हैं अबदाल भी हैं गुनाहगार भी हैं सियाखार भी हैं सारे मायूस यारो गुनाहगार भी मायूस सियाखार भी मायूस नबी वली भी मायूस ओए अल्लाह उसा मत पावे मन्ने ते पावे ना मन्ने बख्शे सब दी अलग-अलग मेरा नबी ऐलान करदा पिया नबियों ते वलियों ना घबराओ मैं तुहाडे सिरां ते इज्जतां दे ताज पवावांगा ते गुनाहगारों ना घबराओ मैं तुम्हें बख्शिश लेके दूंगा ओए सियाकारों ओए पापियों जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है तुम भी परेशान न हो जाओ रब से माफी में तुझे आप लेके मैं आप लेकर दूंगा यारो फखर नहीं उस मैदान च नबी ते साइयां दा भी खलोता होना नबी ते यहूदियां दा भी खलोता होना पर सुन्नियों उत्थे फखर नहीं होना आ जेड़े बंदे फड़ के जन्नत च घल्लन दिया ना ये साडा नबी जे ये जेड़े बंदे जन्नत च पिया घलदा ना साइयो ये साडा नबी जे यहूदियो ये साडा नबी जे जेड़ा बंदे फड़ के जन्नत च पिया घलदा ना ये साडा नबी जे साडा हुण तवज्जो रखियो मेरी तरफ नबी ने जहां खड़े होकर ये काम करना है ना जिस जगह पे नबी ने खड़े होकर ये काम करना है कि उम्मत ने उम्मतों को बख्शवाना है और नबियों के सर पे इज्जतों के ताज डलवाने हैं जिथे खलोना सू ना खलोना सू उस मकाम नु अल्लाह कुरान चांदा जे आसा आया बासा का रब्बु का मकाम महमूदा ऊंची बात ना आपको सुभान अल्लाह नहीं करते अपने मुकद्दर ते ऊंची बात ना आपको सुभान अल्लाह जिथे खलो के नबी ने जन्नत चलवानी है ना जन्नत जिथे पैर रखना सू
وہ مقام نہیں ہونا، مقام نہیں، اللہ ہوتا ہے وہ مقام محمود ہونا۔ رب کہتا ہے وہ کون سا مقام ہوگا؟ کون سا مقام ہوگا؟ کون سا مقام ہوگا؟ وہ جتھے مصطفیٰ نے پیر کرنا نا، پیر تے رکھ کے تے گناہگاراں نو جنت چ لے کے جانا ہے، او مقام ہونا ہے مقام محمود۔ اور سنیو تسی نہیں سمجھے، آؤ میں انج کر کے سمجھاواں تانوں، اور جتھے مصطفیٰ پیر رکھے نا او مقام محمود بندا جے، تے جس محمد دے پیر دے تھلے جیڑا مقام آئے نا اونوں مقام محمود آندے نے، اس محمد دے جڑا کندیاں تے آئے اونوں حسین۔ ہوں پتا لگا جے گل دا، پھر سنو، جتھے نبی پیر دھردا نا، پیر حشر دے میدان چ، اونوں اللہ آندا ہے مقام محمود ہے۔ وہ کی ہے؟ وہ کی ہے؟ قرآن ہے، قرآن۔ جتھے پیر رکھنا سنا ان کے علاوہ کوئی اور رکھ بھی نہیں سکتا، ان کے علاوہ نبی کتنے اونچی شانہ والے ہون، کوئی رکھ سکتا، کوئی رکھ سکتا ہن بھی مصطفیٰ دے مقام دا نام پتہ لگے تو مولوی نو کدھر لگنا؟ اوے آ جدے نبی نبی آ جدے سنی کدی معراج مناندے نے، کدی میلاد مناندے نے، تے تو لفظ رہنا کتھے لکھیا میلاد، کتھے لکھیا جلوس، کتھے لکھیا دیگا بولے میں او لکھے نو چھڈ اینو پوچھ، اوتھے کھلونا سو جتھے کوئی کھلو نہیں سکدا، تے نمازاں بھی کونیوں بخشوانا جے اے نہ بولیا، جے اے نہ بولیا تے نمازاں گئیاں، نمازاں دا مول تاں پینا جے اے بولیا، تے جتھے کھلونا سنا اس مقام نو آندے نے مقام۔ ایک باری ٹیل آ گیا، اس مقام نو کی آندے نے، اس مقام نو کی آندے نے، یارو جی دے پیراں دی یہ شان ہوئے او دے موڈیاں دی کی شان ہوئے گی، اور جتھے نبی جتی لائے او جتی مقام محمود بن دی ہے، تے جیڑا او دے موڈیاں تے چڑھتا ہے حسین او دی دنیا تے تین بندے نے جڑے حضور دے موڈیاں تے چڑھے، تے کائنات چ اکو ہی جنوں حضور نے بھی موڈیاں تے چاڑیا۔ سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ کائنات چ تین نے جڑے مصطفیٰ دے موڈیاں دے اوتے چڑھے، تے کائنات چ صرف اکو ہے جن نے مصطفیٰ نو بھی اپنے موڈیاں تے چاڑ لے، مصطفیٰ نو بھی اپنے موڈیاں تے۔ تین کیڑے؟ دو پتر تے ایک پیو، دو پتر تے ایک فتح مکہ ہوئی نا، فتح مکہ تے میرے نبی نے آکھے علی جی حضور، فرمایا اج بت توڑنے اے جڑے بت نے نا توڑنے نے، تے گوشو کوئی نہیں، سیڑھی کوئی نہیں، پوڑی کوئی نہیں، آپ بت توڑنے نے۔ حضرت علی نے عرض کی تھی سونے پھر کی نہیں پوڑی تے علی دے کندھے جو ہے قریب ان کے اوپر چڑھو نا اور توڑو ان کو۔ میرے نبی نے فرمایا مانتا ہوں تو شاہ سوار میدان بدر ہے، مانتا ہوں تو شاہ سوار میدان احد ہے، میں مانتا ہوں خیبر کا درہ تیرا بوجھ نہیں اٹھاتا، کائنات کے درے کو چیچی پہ گھماتا ہے، پر ادھر دیکھ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ علی تیری بہادری پہ ناز ہے، بدر میں جائے تو تیرے جذبے ہیں، احد میں جائے تیری تلوار کی للکار ہے، خیبر میں جائے تیری انگلی کی جنکار ہے، پر ادھر دیکھ یہ محمد عربی ہے، درے چالی بھی چک سکنے نبوت تو پہاڑ نہیں چک سکتا ہے پار۔ حضرت علی نے عرض کی تھی سونے پھر فرمایا میرے موڈیاں تے چڑھ،
چڑھ میرے موڈیاں تے علی عرض کردا نے سونیا میں تیرا نوکر ہو کے تیرے موڈیاں تے چڑھا فرمایا میں جو آنا چڑھے تھے میں پہ آنا تو ایتھے چڑھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی محبوبہ آپ کہتے ہو تو میں چڑھ جاتا ہوں حضرت علی چڑھے کندھوں پر حضرت علی چڑھے یہ چڑھے کندھوں پر اور حسن و حسین کو حضور نے خود بٹھایا کندھوں پر حسن و حسین کو خود بٹھایا کندھوں پر جب ہجرت کی رات آئی نا ہجرت کی رات بات سننے والی ہے ہجرت کی رات آئی نا تو غار آئی سدھی کتنا سفر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے 11 میل 11 تے میں صاحب کڈیا ہے کہ 17.5 کلومیٹر کلومیٹر بنائیے تے بندا 17.5 تے میل بنائیے تے بندے نے 11 میل کا دعویٰ کیا ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے 11 میل کا دعویٰ کیا میں کہ نہیں کسی نو منظور تے نہ صحیح آپ ماپ لے نہیں کسی نو منظور تے نہ صحیح اور اس بلندی نو آپ ماپے پر اس گل تے سب دا اتفاق ہے جدوں لگے نہ چڑھن تے حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کے قدم پکڑے اور قدم پڑھ کے کہندا سونیا دل نہیں مانتا آقا میرا دل نہیں مانتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہا دیتے آقا دل نہیں مانتا نوکر بھی نال ہوئے تے آقا بھی نال ہوئے تے نوکر بھی پیران تے چڑھے تے آقا بھی پیران تے چڑھے فرمایا کی چاہنا ہے آقا میرے کندھیاں تے چڑھ جاؤ میرے کندھیاں تے آج ابوبکر دسے گا کہ ابوبکر پاویں اننے سال دے جننے سالاں دے مصطفیٰ نے کہ تو آڈی 53 سال عمر ہو گئی ہے تے آقا میری بھی 52 سال ہو گئی ہے منڈا میں بھی نہیں پر قیامت تک دساں گا اور پاویں 52 سالاں دا پر یار نو پیدل نہیں چلن میں نہیں چلن دینا آج نہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو نہیں یہ پہاڑ چک سکتا ابوبکر تو نہیں یہ پہاڑ چک فرمایا کار تھلے کار سیدنا صدیق پر بیٹھے نیچے سرکار کو بٹھایا اوپر ابوبکر خود ہی سیدنا صدیق پر اٹھے اب میں پوچھتا ہوں مولوی مجھے معنی سمجھا جانا ادھر مصطفیٰ کریم کو بٹھایا ہے کندھوں پر اس کا کیا مطلب اور ادھر حضرت علی کو علی کے کندھوں کے اوپر نہیں علی کو کندھوں کے اوپر نہیں بٹھایا علی کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں اب جہاں اوپر بیٹھے ہیں اس کا کیا مطلب اور جہاں بٹھایا ہے اس کا کیا مطلب ساری دنیا کھا گیا دسنا اس گل دا مطلب کہ بھی ایتھے مصطفیٰ آپ بیٹھے نے تے اوتھے مکے وچ آپ بٹھایا نے انہاں دوواں گلاں دا کی مطلب ہے میں کیا ہور بھی مطلب ہون گے پر انہاں دس گیا ہی کہ جدوں میں اکھاں میٹنیاں بظاہر تے چلا گیا نا گنبد خضرا دے وچ تے جڑا میرے مصلی تے بہے گا نا او دا نام ابو بکر نظام تے چلائے گا ابو بکر پر جے واری آئی نا علی دی تے عزت اینی کریو جتھے مصطفیٰ نے بٹھایا اوتھے بٹھایا ایدی عزت بھی اینی کریو جنی مصطفیٰ نے آپ کی دی تے انہوں اوتھے بٹھائے جنی عزت مصطفیٰ نے ادھے کلوں کروائی نبوت دا پار چکے گا ابو بکر پر کدے تو آنے دل چے ہور خیال نہ آ جان ایک گل یاد رکھیو اوہ جدو علی دا نا آئے نا کم از کم ایتھے ضرور رکھیو جتھے مصطفیٰ انہاں کندھیاں دے مصطفیٰ کریم نے حسن و حسین کو بٹھایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ نے ان کندھوں پہ بٹھایا ہے اب بتاؤ مصطفیٰ کے حسین کی عظمت کیا ہو اور عقیدہ پھر وہی کھڑا ہے کوئی نہ کہے کہ مصطفیٰ سے جو ہے وہ عظمت بڑھ گئی میں کہتا ہوں کائنات میں اگر ابو بکر کی عزت ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے اگر خانوادہ اہل بیت کی عزت ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی
وجہ سے ہے، وجہ سے۔ ہمیں جو بھی اچھا لگتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، آقا کونین کی وجہ سے اچھا لگتا ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دونوں کے اوپر، دونوں کو کندھوں پہ بٹھایا اور زمانے کو بتایا ان دونوں کے مقابلے میں نہ آنا، ان دونوں کے مقابلے میں نہ آنا۔ یہ وہ ہیں جن کو مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ اب دوستو دل کے مفتی سے پوچھو، جو امام حسن کی گردن کو کاٹے، اس کی نسل کے شہزادوں کی گردن کو کاٹے، جو 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہ چھوڑے، جو 18 سال کا علی اکبر بھی نہ چھوڑے، جو 56 سال کا امام حسین بھی نہ چھوڑے، کل قیامت والے دن مصطفیٰ کریم جب مقام محمود پر فائز ہوں گے، یہ کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ نبی نے تو فرما دیا تھا، آنا حربن لمن حاربتم وسلمن لمن سالمتم، اور جیڑا اینا دا سجن ہے وہ میرا سجن ہے، تے جیڑا اینا دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ یہ ہے شفیع المذنبین، اعلان کر کے گئے ہیں، جو ان کا دوست وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو انہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو ان کو مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان سے نہیں کرتا، وہ مجھ سے کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے رکھتا ہے، اور جو مجھ سے رکھتا ہے وہ خدا سے رکھتا ہے، اور جو خدا کا دشمن ہو، جو مصطفیٰ کا دشمن ہو، جو حسنین کریمین کا دشمن ہو، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جائے گا۔ نہیں تو میرے اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دو جو آپ میں بولنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ طلب ہے، کربلا کی دھرتی پہ، کوفہ کی سرزمین پر کس کی حکومت تھی؟ بولو یزید کی۔ کس کی حکومت تھی؟ کس کی حکومت تھی؟ کوفہ کی سرزمین پر یزید کی حکومت تھی، اور جس جگہ پر یزید کی حکومت تھی وہاں حسین نہیں رہ سکتا، اس نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا۔ بڑی توجہ رکھنا، جو کوفہ کی سرزمین تھی اس پر امام گئے تھے اور اس نے امام کو شہید کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ میری سلطنت ہے۔ معنی یہ نکلا جتھے یزید کی حکومت ہوئے اوتھے میرا امام حسین نہیں رہ سکتا، پر یزیدی کتا جہاں حسین کی حکومت ہو وہاں یزید نہیں رہ سکتا۔ جہاں حسین کی حکومت ہو پھر وہاں یزید بھی نہیں رہ سکتا، پھر وہاں بولو نا، پھر وہاں جہاں یزید کی حکومت ہو وہاں حسین نہیں رہ سکتا، اور جہاں حسین کی حکومت ہو پھر وہاں یزید اور یزیدی بھی نہیں رہ سکتے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یزید کی حکومت ہے کوفے میں، میرے امام کی حکومت ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے دنیا تے حکومت یزید دی تے امام نہیں رہ سکتا، تے جنت وچ حکومت حسین دی نہ یزید رہ سکتا نہ یزیدی رہ سکتے ہیں، وہاں حسین کی حکومت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں بتانا یہ چاہتا ہوں امام حسین کو رب ذوالجلال نے کیا رتبہ دیا، کیا عظمت دی، کیا شان دی۔ یہی حسین جو ہے کربلا کی دھرتی پہ پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی دھرتی پہ پہنچے، 8 دن گزر گئے، 9 کا دن آ گیا، دن گزر گیا، رات پڑ گئی۔ رات کی تنہائیوں میں میرے امام نے باہر جو ہیں وہ تلواریں کھڑکتی ہوئی سنی۔ آپ اٹھ کر باہر جانے لگے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرضی پیش کی،
भाई हमारे होते हुए आप क्यों जा रहे हैं? मेरे इमाम फरमाने लगे फिर क्या? आप अर्ज करते हैं मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ 20 जवानों का लश्कर लेकर, 20 जवानों का दस्ता लेकर हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, कौन? अब्बास बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली के लखते जिगर हजरत अब्बास बिन अली जिनको अलमदार कहते हैं। आप 20 बंदों का दस्ता लेकर आप फौजी कुत्तों के सामने गए। उन्होंने पूछा क्या बात है? आपने पूछा बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा एक ही बात है, या तो यजीद की बैत कबूल करो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आपने फरमाया मुझे अपने इमाम से पूछ लेने दो। पलट कर वापस जो हैं हजरत इमाम हुसैन के खेमों में आए। इतने में इमाम हुसैन की ऊँग थी, ऊँग। आप ऊँग से बेदार हुए तो होंठों पे तबस्सुम था। हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपने अर्जी पेश की, भाईजान बाहर तलवारें लटक रही हैं और तलवारें खटक रही हैं, यजीदी कुत्ते ऊपर चढ़े हुए हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया ना घबराओ, इन्नी राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल्म बना में, मैंने मुस्तफ़ा करीम को अपने नाना जान को ख्वाब में देखा है और मेरे नाना जान मुझे कह रहे थे इन्नका तरूह इलैना, इन्नका तरूह इलैना। हुसैन कभी कदम डगमगाने नहीं चाहिए। मैंने पूछा नाना जी क्यों? तो आपने फरमाया तेरे जाने का वक्त आ गया है और तू तन्हा नहीं जाएगा, तुझे ले जाने के लिए मैं आप करबला में आ गया, तुझे ले जाने के लिए करबला में मैं आप पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैं मुस्करा रहा हूँ। हजरत अब्बास ने इरादे बताए। जब इरादों का पता चला आपने फरमाया एक रात की मोहलत लो, सुबह देखी जाएगी। मैं कहता हूँ आज तक तो मैं कहता रहा कि मोहलत ली है, बिल हकीकत मेरे इमाम ने मोहलत दी है, इसलिए कि कोई हुर से हजरत हुर बनना चाहे तो बन सकता है। आज की रात की मोहलत है, कोई हुर से हजरत हुर बनना चाहे तो मैं उसको मोहलत देता हूँ। मेरे इमाम ने एक रात की इजाज़त ली है और 7 तारीख उठा कर देखो लिखा हुआ है। मैं क्यों मांग रहा हूँ? फरमाया तुम्हें पता है? नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे नमाज से बड़ा प्यार है, मुझे तिलावत कुरान से बड़ा प्यार है, मुझे दुआ से बड़ा प्यार है, मुझे इस्तिग़फ़ार से बड़ा प्यार है। इमाम फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है आज की रात जी भर कर नमाजें पढ़ लूँ, आज की रात जी भर कर तलावत कर लूँ, आज की रात जी भर कर दुआ कर लूँ, आज की रात जी भर कर इस्तिग़फ़ार कर लूँ। मोहलत मिल गई, रातों की तन्हाइयाँ छाई। मेरे इमाम पढ़ रहे थे या दहर उफ़्फ़िल लक मिन खलील कम लक बिल अशराक वल असील मन साहब औ तालब कतील वद्दहर ला यकनो बिल बदिल व इन्नमल अम्रु इलल जलील व कुल्लु हय्यिन सालिकुस सबील व मा अक़रबुल वाद मिनर रहील सुबहान रब्बी मा लहू मसीर। इमाम कह रहे थे ऐ ज़माने तेरी दोस्तियों पर अफसोस है, जिसने भी तेरे साथ वफा की है तूने उससे बेवफाई की है। जो प्यार का हाथ बढ़ाता है तू उसके साथ दगा करता है। हुसैन तुझे जे ऐलान करके बता रहा है, इधर आ हुनरमंद, इधर आ सितमगर, तू हुनर आज़मा, इधर आ सितमगर तू हुनर आज़मा, हम तू तीर आज़मा, हम सीना आज़माएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माएं। इमाम हुसैन का खुतबा इतना ऊंची शान का खुतबा था। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में खुतबे की आवाज़ पड़ी। भागती हुई हजरत इमाम हुसैन के पास आई, कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए अपने भाई को आंखों से आंसू सजाते हुए अर्ज करती हैं, भाई जान इतना तो बताओ, नाना जान भी चले गए, अम्मी जान भी चले गए, भाई जान भी चले गए, आज अब्बा भी कोई नहीं, आज अम्मी भी कोई नहीं, आज भाई भी कोई नहीं, और हमारे कायद तुम हो। हमें संभालने वाला कौन है? हमें पूछने वाला कौन है? हमें सीने से लगाने वाला कौन है? मेरे इमाम फरमाने लगे सीने से लगा के घबराना नहीं है। जिस बाप की पुश्त पे तू चढ़ी है उसी बाप की पुश्त पे मैं चढ़ा हूँ। जिस माँ की गोद में मैं पला हूँ उसी माँ की गोद में तू पली है।
مجھے پتا ہے صبر اپنا امتحان، ظلم اپنا امتحان لیتا رہے گا اور ظالم ظلم کرتا رہے گا۔ علی کی بیٹی ہو یا علی کا بیٹا ہو، وہ صبر کی انتہا کرتا رہے گا۔ آج قیمت ڈلے گی نانے کے سجدوں کی، آج قیمت ڈلے گی نانے نے جو زبانیں چوسائی تھی، آج قیمت ڈلے گی نانے نے جو کندھوں پہ بٹھایا تھا، آج قیمت ڈلے گی نانے نے جو طول دیے تھے سجدوں کے۔ وقت گزرتا رہا، 10 محرم بھی آ گئی، میرے امام جو ہیں وہ شہادتیں دیتے رہے، بالآخر وہ وقت بھی آیا جب میرے امام جو ہیں اپنے سر کے اوپر حیدری امامہ باندھا ہے، حیدری تلوار لٹکائی ہے، جبہ پہنا ہے۔ یارو جس کے بچے شہید ہو جائیں، جس کے بھائی شہید ہو جائیں، جس کے بھتیجے شہید ہو جائیں، جس کے نواسے شہید ہو جائیں، جو آپ میدان کربلا کا مسافر بنے، مجھے بتاؤ کیا وہ دستاریں باندھتا ہے؟ کیا وہ تلواریں لٹکاتا ہے؟ کیا وہ جبے پہنتا ہے؟ امام کی جرت کو سلام ہے، دین کو بچایا ہے امام نے۔ خیموں میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے خیمے میں گئے ہیں، ایک خاتون اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھ کر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے امام نے جا کر کہا السلام علیکم۔ وہ خاتون چیختی ہوئی کھڑی ہوئی، اپنے رخ انور سے اپنا پردہ اتارا۔ کون ہے؟ میرے امام کی زوجہ محترمہ ہے، جس کو زمانہ شہربانو کہتا ہے۔ میرے امام نے اس کی چیخوں کو سنا تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اب چیخوں کا وقت نہیں، تیری اور میری زندگی اکٹھی گزری ہے، مجھے یہ بتا تیری زندگی پہ میں راضی ہوں، بتا جو وقت تو نے میرے ساتھ گزارا ہے تو بھی اس کے اوپر راضی ہے کہ نہیں راضی؟ یہ دیکھو امام بیوی سے پوچھ رہے ہیں، حضرت شہربانو سے پوچھ رہے ہیں، میری تیری زندگی اکٹھی گزری ہے اور آج تک جو تو نے کیا ہے اس کے اوپر تو میں راضی ہوں، اتنا تو بتا تو بھی میرے اوپر راضی ہے کہ نہیں راضی؟ آگے سے جو بیوی نے جواب دیا ہے سونے کے قلم سے دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ پہلی بات تو ہاتھ جوڑ کے کرتی ہے، اے میرے سرتاج، آج تک دروازے پہ کھڑے ہو کر تمہارا استقبال کرتی رہی ہوں، آج بیٹھ کر میں تمہارا استقبال کیا، کھڑی نہیں ہو سکی، اس پر میں معافی مانگتی ہوں۔ اور رہ گئی یہ بات راضی کی، وہ تو ہے ہی، بس مجھے اتنا بتا دو جب بیویوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں تو میکے آ جاتے ہیں، ماں آ جاتی ہے، باپ آ جاتا ہے، بہن آ جاتی ہے، بھائی آ جاتے ہیں، جس بہنوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں اور جس کی بیٹیوں کے خامد جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جن کی بیٹیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کو باپ آ کر سینے سے لگاتے ہیں، ان کو ماں آ کر سینے سے لگاتی ہے، ان کو بہن آ کے سینے سے لگاتی ہے، ان کو سہیلیاں آ کر سینے سے لگاتی ہیں۔ سرتاج میں پوچھتی ہوں جب میرا سہاگ لٹ جائے گا، میرا سسرال بھی کوئی نہیں، میرا جو ہے وہ پیکا بھی کوئی نہیں، آج نہ کوئی میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میری بہن، نہ میری بیٹی، اس میدان کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، مجھے بتا جب میرا سہاگ لٹے گا مجھے سینے سے کون لگائے گا، مجھے پیار کون دے گا، مجھے دلاسا کون دے گا؟ اتنے میں میرے محبوب، میرے امام کی وہ محبوب ترین بیوی بھی آئی جس کو حضرت رباب کہتے ہیں، جس کا 6 ماہ کا علی اصغر تھا، جس کا 18 سال کا علی اکبر تھا، آ کر ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں میرے 6 سال کا گیا میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میرا 18 سال کا گیا میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، اے میرے امام اتنا تو بتا دے زندگی تمہارے قدموں میں گزار دی ہے، اس ویران وادی میں ہمارا کیا ہوگا؟ امام نے وہی کہا جو ہے میرے امام چشتی نے اجمیر کے ٹیلوں پر بیٹھ کے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ الا اللہ۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جب نانے سے لیتا ہے تو حسین شاہ ہے، جب زمانے پہ علی اصغر کو بانٹتا ہے تو امام شاہ ہے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔